ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. گزشتہ آیت الحمدللہ مکمل ہوئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اس میں آپ کو ہر لفظ کے معنی بھی بتائے گئے اور پوری آیت کی تفسیر بھی بتلا دی گئی. ابھی اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب. آج کے سبق میں دو باتیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. اس آیت میں جو 3 صفات بیان ہوئی ہیں یہ 3 صفات متقین کی صفات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب کیا چیز ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں اور غیب کس کو کہتے ہیں. آج کے سبق کے اندر 2 باتیں. پہلی بات کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ صفات متقین کی بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی اعمال صالحہ بتلائے گئے ہوں، اچھے اعمال بتلائے گئے ہوں. اور ظاہر ہے کہ اچھے اعمال متقین ہی سے ظاہر ہوتے ہیں، انہی سے ہی صادر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ متقیوں کی صفات ہیں. پہلی صفت آیت میں بتلائی گئی ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا. اس کا معنی بتا دوں گا. دوسری صفت ہے اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 3 صفات متقین کی صفات ہیں. اب آج کے سبق میں ہے ایمان بالغیب. تو ایمان سمجھ لیں، ایمان کس کو کہتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت میں میرے نزدیک بات یہ ہے، اپنا فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچ جاننا، سچ ماننا. جاننا نہ کہیں، ماننا کہیں. کسی بات کو سچ ماننا، یہ لغت میں ایمان ہے. یعنی اگر اس کو کچھ وضاحت سے بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی سمجھ لینا، یہ ایمان ہے. سچ ماننا اس کا لغوی معنی ہے. اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی مان لیا جائے تو یہ ایمان ہے. لغت میں کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی مانا جائے تو یہ ایمان ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کپڑے کالے ہیں یا یہ کپڑے سفید ہیں اور آپ اس پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو سفید اور کالے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ اس میں اعتماد ہی نہیں ہے. یہ تو واضح ہے، ظاہر ہے کہ یہ کالے ہیں، یہ سفید ہیں، یہ نیلے ہیں. ظاہر ہے اس کے اعتماد پر آپ یہ بات نہیں کہہ رہے. جو اس کی بات کو آپ مان رہے ہیں تو اس کے اعتماد پہ تو نہیں مان رہے، آپ تو مشاہدے پر مان رہے ہیں. مشاہدے پر مان رہے ہیں، اعتماد پر نہیں مان رہے. لہٰذا اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا. ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی مان لینا، یقینی ماننا. اس کی وضاحت آخر میں دوں گا کہ ماننے کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جاننے کا لفظ نہیں کہہ رہا، ماننا. یہ ہے لغت میں ایمان کا معنی. اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کے مضمون میں اور شریعت کے نزدیک ایمان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی تعلیمات، ان کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، مگر اس شرط کے ساتھ، یہ بات الگ بریکٹ میں نوٹ کریں، یہ بریکٹ کی بات ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیمات ہم تک مضبوط راستے سے پہنچی ہوں، وہ تعلیمات ہم تک مضبوط راستے سے پہنچی ہوں، کچی راستے سے پہنچی ہوں گی تو اس پہ یقین کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، وہ تعلیمات ہم تک مضبوط راستے سے پہنچی ہوں، یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں ایمان۔ پھر سن لیں، اصطلاح شرع میں ایمان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی تعلیمات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیمات ہم تک مضبوط قطعی، جس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اصطلاح میں اس کو قطعی کہا جاتا ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں پیش کروں، مضبوط راستے سے ہم تک پہنچی ہوں، اس کا ماننا ہم پر لازم ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اب بات رہ گئی اس میں کہ میں نے ماننے کا کیوں کہا، جاننے کا نہیں کہا۔ ماننا یہ ایمان ہے، جاننا نہیں ہے۔ کیوں؟ ابلیس جانتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ شیطان ابلیس جانتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، علم یعنی معلومات کے اعتبار سے جانتا تھا، مانتا نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جنت سے نکل جاؤ، تجھے میں نے قیامت تک کے لیے چھٹی دی ہے اور تو اب مردود ہو چکا ہے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو چکا ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ تو نے میری بات مانی نہیں، جانتا تو تھا لیکن مانا نہیں۔ اسی لیے ایک عالم نے بہت اچھی بات فرمائی، کہا کہ ابلیس شیطان عاقل بھی تھا اور عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عبادتیں بھی بڑی کی، علم بھی بڑا پاس تھا، عقل مند بھی بہت تھا، ایک چیز نہیں تھی، عارف نہیں تھا، اللہ کی حقانیت، ان کی مرتبے کو اس نے نہیں پہچانا، اور کہنے لگا کہ میں ایسے کیوں ایسے بشر کو سجدہ کروں کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ تو ایمان نام ہے کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے۔ جانتے تو میرے خیال سے اس وقت کے یہود و نصارہ اور پچھلے زمانوں کے یہود و نصارہ ہماری شریعت کو، ہماری اس امت کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور قرآن کریم کو اور اسلام کی حقانیت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں۔ کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام۔ تو اصطلاح شرع میں ایمان نام ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی تعلیمات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو اب الذین یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہوا؟ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ان کے اعتماد پر یقینی مانتے ہیں۔ اب معنی یہ ہو گیا، کیوں؟ غیب پر ایمان، وہ غیب کدھر سے ہم تک پہنچا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب کے معنی یہ ہوئے کہ متقین جو پیچھے ذکر ہوا ہے وہ لوگ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات ان کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانتے ہیں، یہ مومن ہے، مگر وہ بریکٹ ساتھ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیمات ہم تک مضبوط راستے سے یعنی قطعی راستے سے پہنچی ہو، کچے ذرائع سے نہ آئی ہو۔ یہ ہے ایمان۔ یہ بات، یہ جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جمہور علماء اسلام کے ہاں یہی تعریف ہے، باتفاق جمہور علماء۔ اس کو جو ہے وہ شرح عقیدۃ النسوی نے بھی لکھا ہے، عقائد النسوی نے، اور اسی طرح سے عقیدۃ الطحاوی نے بھی لکھا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتابیں ہیں، اس نے اس تعریف کو لکھا ہے، اور یہی مضبوط اور جمہور علماء اسلام کے ہاں ایمان کی یہی تعریف ہے۔ یہ ہو گیا ایمان۔ اب اس کے مصداقات سمجھ لیں غیب کے حوالے سے کہ غیب کیا ہے۔ غیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب در حقیقت اس کے اندر دو مفہوم ہیں، اس کے اندر دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ غیب وہ چیز ہے کہ ہماری عقل جس کو کیچ نہ کر سکے، ہماری عقل جس کا استحضار نہ کر سکے، ایک بات۔ نمبر دو، غیب وہ چیز ہے کہ ہمارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہ کر سکے۔ حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، منہ اور حس، یہ حواس خمسہ اس کا ادراک نہ کر سکیں، اس کو اپنے حس کے ذریعے سے اس کو جان نہ سکیں، اور عقل بھی اس تک نہ پہنچ سکے، یہ غیب ہے۔ یہ غیب ہے۔ غیب کی یہ معنی کی گئے ما غاب عن الحواس۔ اعراب القرآن نے بھی لکھا، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی نے بھی لکھا، اور دیگر تفاسیر اور کتابوں نے بھی یہی معنی لکھی۔ ما غاب عن الحواس، جو حواس سے غائب ہو، حواس سے چھپا ہوا، حواس سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو، عقل سے بھی ممکن نہ ہو، یہ الگ۔ تو غیب وہ ہوا جو عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے اور حواس بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، یہ غیب ہے۔ اب اس غیب میں تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہم عقل کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے، حواس کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے، وہ تمام مراد ہیں۔ ہاں، اب اس کے مصداقات میں علماء کے اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، بعضوں نے کہا اس سے مراد اللہ کی توحید ہے، بعضوں نے کہا اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہے، کسی نے کہا جنت اور جہنم کا پر ایمان مراد ہے، کسی نے کہا قبر پر جو مرنے کے بعد کی برزخ کی زندگی ہے اس پر ایمان لانا مراد ہے، کسی نے کہا آخرت پر ایمان لانا مراد ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو ایمان بالغیب کا معنی وہ یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ چیزیں جو ہمارے حواس اور عقل سے دور ہیں، ہمارے حواس اور عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی، ان تمام تعلیمات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی اس کو یقین رکھنا اور اس کو یقینی جاننا اور اس کو مان لینا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو متقین وہ لوگ ہوئے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ان کے اعتماد پر یقینی اور مانتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ تعلیمات ہم تک قطعی یعنی مضبوط راستے سے آئی ہوں، کچے راستے سے نہ آئی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھ کر عمل کرنا